آئینی اور قانونی بحران بدحواسی کی حالت میں اٹھائے جاتے اقدامات کی صورت حکمرانوں کو مزید الجھنوں کا شکار کرنے جا رہے ہیں. میرے ساتھ ٹیلی لائن پہ انصار عباسی صاحب موجود ہیں. انصار السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. انصار عباسی صاحب, پہلے سے جاری آئینی قانونی بحرانوں میں حکومت غالباً بدحواسیاں کرتی مزید غلطیاں کر رہی ہے اس وقت. جی ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح. اور یہ جو کل بلکہ رات کو یہ جو انہوں نے 28 آرڈیننس ایشو کیے ہیں, تو یہ بڑا کلیئر کٹ ایک وائلیشن ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی جو 31 جولائی کا فیصلہ تھا, اور جس کے بعد انہوں نے 30 سپٹمبر کو ایک ڈیٹیل ججمنٹ دی, جس میں بہت واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ یہ جو آرڈیننسز ہیں ان کی عمر ختم ہو گئی اپنے اوریجنل 120 دن گزارنے کے بعد. اور انہوں نے یہ بڑی کلیئر ڈائریکشن دی تھی سپریم کورٹ نے کہ یہ اب اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ان آرڈیننسز کا فائدہ جو اوریجنل 120 دن کے بعد, جس کا مطلب یہ ہے کہ جنوری, فروری یا مارچ 2008 کے شروعات کے بعد اگر گورنمنٹ ان آرڈیننسز کے فائدے یا ان کے ذریعے جو اقدامات کیے گئے ان کو پروٹیکٹڈ رکھنا چاہتی ہے انڈر دا لا, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پارلیمنٹ سے ان تمام کے تمام آرڈیننسز کو پرانی تاریخوں سے, جس تاریخ کو وہ ختم ہوئے تھے, لیپس ہوئے تھے, ان تاریخوں سے ان سب کو انیکٹ کروائیں تھرو پارلیمنٹ. لیکن وہ تو چونکہ یہ کر نہیں سکے تو انہوں نے پھر یہاں آ کے تو آرڈیننسز ایشو کر دیے 28. اچھا انصار, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک آرڈیننس اگر نومبر 2007 میں جاری ہوا تو 4 مہینے کے بعد وہ ختم ہو گیا, اور اب وہ کل جاری ہوا, کل رات کو, تو پھر یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فروری یا مارچ 2008 سے لے کے کل رات تک جو درمیانی مدت تھی اس مدت میں پھر یعنی آرڈیننس نہیں تھا, تو پھر جو فیصلے ہوئے وہ کیسے ہوئے؟ یہی بات ہے کہ اس مدت کے دوران بے شک یہ 15 ماہ بنتے ہیں, 18 ماہ بنتے ہیں, جو بھی کچھ ہوا سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت, اگر وہ انیکٹمنٹ نہیں ہوئی, جو کہ نہیں ہوئی, تو اس میں تمام کے تمام فیصلے, تمام کے تمام اقدامات, ہر چیز کی کوئی لیگل پروٹیکشن نہیں ہے. اور اس چیز کی وضاحت بڑے کلیئر انداز میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پچھلی تاریخوں سے ان کو منظور کروائیں پارلیمنٹ سے, یہ کہا تھا. یہ بہت ہی کلیئر انداز میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اگر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس عرصے میں جو آپ جس طرح آپ نے بات کی کہ فرض کریں کہ 1 فروری کے بعد ایک آرڈیننس ختم ہو گیا, اور آج جب آرڈیننس آپ نے نیا ایشو کیا, تو اگر اس دوران آپ چاہتے ہیں کہ تمام اقدامات کو اگر آپ پروٹیکشن چاہتے ہیں, لیگل پروٹیکشن چاہتے ہیں, تو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو یہ کام پارلیمنٹ سے کروانا ہوگا انیکٹمنٹ, اور یہ بیک ڈیٹ سے اسی تاریخ سے فروری 2008 سے انیکٹمنٹ کرنی ہوگی. انصار, اب حکومت نے نہیں کروایا تو کیا اس میں کیا بہت بڑے بلنڈرز کیا ہوئے ہیں؟ کون سے آرڈیننسز ایسے ہیں جو اس درمیانے 1.5-2 سال کی مدت میں یہ چیلنج ہو جائیں گے, پھر عدالتوں کے اندر نئے بحران کھڑے کریں گے حکومت کے لیے؟ دیکھیں اس میں تو بڑا کلیئر کٹ, ایک تو جیسے بتایا نا کہ چیلنج کرنے کی بات تو دور کی ہے, یہ تو امیڈیٹ انہوں نے وائلیٹ کیا ہے سپریم کورٹ کے حکم کی وائلیشن ہے. اور اب آپ کو کمپٹیشن کمیشن بہت سے اور آرڈیننس 28 میں سے, اب کمپٹیشن کمیشن نے پچھلے کوئی 2-3 ماہ میں جو ہمیں یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے شوگر انڈسٹری کے متعلق یا یہ جو سیمنٹ انڈسٹری کے متعلق اور مختلف انڈسٹریز کے متعلق بہت سے فیصلے کیے, انہوں نے بہت لوگوں کو فائدہ پہنچایا, بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچایا اپنے فیصلوں سے, مطلب جو بھی اقدامات تھے. اب ان تمام اقدامات کی کوئی لیگل حیثیت نہیں رہتی, بیکاز جو آرڈیننس ایشو ہوتا ہے, ابھی جو آج کل آرڈیننس ایشو ہوئے ہیں, ان کی زندگی 4 ماہ کی ہے. اب آپ 4 ماہ تو اگلے کور کر سکتے ہیں, جو اقدامات آپ اگلے 4 ماہ میں کریں وہ تو ٹھیک ہے. پچھلے پارلیمنٹ نے اچھا انصار یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہوگی, اتنی بڑی بھیانک غلطی حکومت نے کر دی ہے, یہ کیسے؟ ان کے پاس سادہ اکثریت تو ہونی چاہیے تھی پارلیمنٹ میں, انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ کون کا لیگل ایکسپرٹ کون ہے جو یہ اس طرح کے مشورے دے رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ 4 ماہ سپریم کورٹ نے ان کو دیے تھے کہ پارلیمنٹ کے پاس 4 ماہ ہیں, اور 4 ماہ میں آپ تمام کے تمام جو آرڈیننسز ہیں ان کو آپ
قانون بنوا دیں. اب آپ دیکھیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پارلیمنٹ ہم یہی تو ہمارا گلہ ہے کہ یہ ربڑ اسٹیمپ پارلیمنٹ ہے, یہ تو انڈیپینڈنٹ پارلیمنٹ ہی نہیں ہے. بھائی اگر انڈیپینڈنٹ پارلیمنٹ ہو اور اگر انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہو, کیبنٹ ہو یا انڈیپینڈنٹ پرائم منسٹر ہو, تو پھر تو یہ سارے کے سارے لاز کو آ جانا چاہیے تھا. اور 4 مہینے بہت ہوتے ہیں پاس کرنے کے لیے یہ قانون, اور بہت سے ان میں آپ دیکھیں اس میں اتنے امپورٹنٹ قوانین ہیں, جس طرح یہ جو ابھی جس کا یہ جو ہمارا نیوکلیئر کنٹرول اتھارٹی کا کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کا آرڈیننس ہے, پھر یہی جو ہمارا کمیشن کا آرڈیننس ہے, آپ دیکھیں کہ انہوں نے آخری دن آ کے ان کو نئے آرڈیننس یہ توہین عدالت ہوئی ہے. دیکھیں توہین عدالت کا تو توہین عدالت نہیں, اس میں وائلیشن ہوئی ہے عدالت کے فیصلے کی. دیکھیں آرڈیننس, دیکھیں بیسک جو ریسپانسبلٹی ہے گورنمنٹ کی ہوتی ہے. آرڈیننس جو ایشو ہوتا ہے اس میں پریزیڈنٹ کے سگنیچر ہوتے ہیں. سو اب لیکن دیکھیں گورنمنٹ اس وقت, آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ جو بھی آئین میں لکھا ہے, جو بھی قانون میں لکھا ہے, گورنمنٹ ہے اس وقت پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی. اب تمام کی تمام پاور فارمل یا انفارمل وہ استعمال کرتے ہیں. اسی لیے دیکھیں سارا ایمفیسس رہا این آر او پہ رہا. بھائی این آر او کے اوپر اس کو آپ نے لے کیا, اس بل کو لے کیا, پھر بعد میں وڈرا کر لیا, تو باقی جو اتنی امپورٹنٹ چیزیں تھیں ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچا گیا. اور پھر دیکھیں نیشنل کمانڈ اتھارٹی, ڈاکٹر صاحب کتنا اہم قانون ہے, اور یہ سارے آخر میں آ کے اب یہ مسائل ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ آپ کو اتنا نہیں ہوا کہ ان 4 ماہ میں آپ نیوکلیئر پروگرام سے ریلیٹڈ جو ہمارا نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا آرڈیننس ہے, آپ اس کو انیکٹ کروا لیتے. انصار بہت شکریہ, انشاءاللہ ان سے بات ہوتی رہی کہ خواتین حضرات, نئی غلطیاں, بوکھلاہٹ کی شکار حکومت نئے مسائل کے بھور میں گر رہی ہے. آج 28 نومبر کی تاریخ جہاں عید قرباں اور پھر این آر او کے خاتمے کے حوالے سے اہم, وہیں آج کی تاریخ 2 سال پہلے تب کے افواج پاکستان کے سربراہ جنرل پرویز مشرف نے فوج کی کمان جنرل اشفاق پرویز کیانی کے حوالے کی تھی. یہی تاریخ گویا آج سابق صدر کو اپنی ملازمت چھوڑے 2 سال کی وہ مدت بھی ختم ہوتی ہے جو ان کی خواہشات کے مطابق سیاست میں ان کے باضابطہ قدم رکھنے کی راہ میں رکاوٹ تھی. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں, رشتہ داروں, گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. محترم چیف جسٹس آف پاکستان چودھری افتخار صاحب کو سو موٹو ایکشن لینے کے لیے انوائٹ کرتا ہوں کہ یہ این آر او کے تحت جو کیسز ختم ہوئے ان پہ انویسٹیگیشن کرائی جائے. نیشنل ریکانسیلیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے رشوتیں لی ہوں, جن لوگوں نے ایلیگیلٹیز کی ہوں, آپ ان کے خلاف کیس واپس لے کے کہیں کہ یہ نیشنل ریکانسیلیشن. آصف علی زرداری ہمارے ملک کے صدر ہیں, ان کا نام اس میں ہے. مقدمات کھل چکے ہیں, فلانی گیٹ اور ڈلانی گیٹ, ہم ان ڈیٹوں سے نہیں ڈرتے. وہ مدت بھی ختم ہوتی ہے جو ان کی خواہشات کے مطابق سیاست میں ان کے باضابطہ قدم رکھنے کی راہ میں رکاوٹ تھی. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں, رشتہ داروں, گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. محترم چیف جسٹس آف پاکستان چودھری افتخار صاحب کو سو موٹو ایکشن لینے کے لیے انوائٹ کرتا ہوں کہ یہ این آر او کے تحت جو کیسز ختم ہوئے ان پہ انویسٹیگیشن کرائی جائے. نیشنل ریکانسیلیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے رشوتیں لی ہوں, جن لوگوں نے ایلیگیلٹیز کی ہوں, آپ ان کے خلاف کیس واپس لے کے کہیں کہ یہ نیشنل ریکانسیلیشن. آصف علی زرداری ہمارے ملک کے صدر ہیں, ان کا نام اس میں ہے. مقدمات کھل چکے ہیں, فلانی گیٹ اور ڈلانی گیٹ, ہم ان ڈیٹوں سے نہیں ڈرتے. کی ہوں, آپ ان کے خلاف کیس کرائی جائے. نیشنل ریکانسیلیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے رشوتیں لی ہوں, جن لوگوں نے ایلیگیلٹیز کی ہوں, آپ ان کے خلاف کیس واپس لے کے کہیں کہ یہ نیشنل ریکانسیلیشن. آصف علی زرداری ہمارے ملک کے
صدر ہیں ان کا نام اس میں ہے. मुकदमात खुल चुके हैं. फलानी गेट और ढिकानी गेट, हम इन कैडेटों से नहीं डरते. मुकदमात खुल चुके हैं. फलानी गेट और ढिकानी गेट, हम इन कैडेटों से नहीं डरते.